السلام علیکم، میرا نام لبابہ ہے اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ کے لیے تاوان ناول ریکارڈ کر رہی ہوں۔ میں نے ایک اور ناول بھی ریکارڈ کیا ہے اور وہ ایک ویب سائٹ پر اپلوڈڈ ہے۔ اس ویب سائٹ کا نام ہے www.kurtaba.org www.qurtaba۔ وہاں پر جا کر آپ لیٹسٹ بک کے سیکشن میں طارق اسماعیل ساگر صاحب کا ناول محاصرہ سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ ناول وہاں پر کمپلیٹ موجود ہے اور اس کو آپ میری آواز میں سن کر انجوائے کر سکتے ہیں۔ آئیے اب تاوان شروع کرتے ہیں۔ سعادت خان نے مجھے گھورا اور اپنے ساتھ لے کر باہر آ گیا۔ باہر سے اس نے انٹر کام پر شیخ عاصم سے رابطہ کیا۔ وہ اس وقت خوابگاہ میں تھا۔ 3-4 منٹ بعد وہ سلیپنگ گاؤن پہنے ہمارے پاس پہنچ گیا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ 1-2 پیگ لگا رکھے ہیں اس نے۔ پہلے اس نے سعادت خان سے صورتحال دریافت کی، پھر مجھے لے کر کمرہ نمبر 5 میں آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی چچی ایک بار پھر تھرانے لگی۔ چچا جلیس نے انگلش میں کہا، بیٹا عاصم، آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ملازم کون ہے؟ شیخ عاصم اطمینان سے مسکرایا، میں سب جانتا ہوں انکل، اور شاید کچھ ایسی باتیں بھی جانتا ہوں جو ابھی آپ نہیں جانتے۔ بے شک یہ زہریلا سانپ ہے، لیکن میں نے اس کا ڈنک جڑ سے نکلوا دیا ہے۔ اب یہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں جب چاہوں گا کسی 3-4 سالہ بچے سے کہوں گا اور وہ اس کا سر کچل ڈالے گا۔ میں شیخ عاصم سے 5-6 قدم کی دوری پر کھڑا تھا اور میری کلائی پر مسلسل برقی جھٹکے محسوس ہو رہے تھے۔ میں اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا، ورنہ اس موقع پر اس کی گردن توڑنے کی کوشش ضرور کرتا۔ وہ کسی فرعون کے انداز میں مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے میری تذلیل کر رہا تھا۔ اس کے الفاظ بے رحم نشتر تھے جو میرے سینے پر گھاؤ لگا رہے تھے۔ زندگی میں مجھے کبھی ایسی صورتحال سے پالا نہیں پڑا تھا۔ میں بندوقوں کے سائے میں نہیں تھا، نہ ہی زنجیروں میں جکڑا گیا تھا۔ پھر بھی مزاحمت میرے اختیار سے باہر تھی۔ میں مزاحمت کرتا بھی کیسے؟ اس کمرے میں میرے اور شیخ عاصم سمیت خود 5 افراد تھے۔ میں شیخ عاصم کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ چچا یا چچی پر جھپٹنا یا سعادت خان پر یا ان پر حملہ کرنا لا حاصل تھا۔ فرض کیا میں سعادت خان یا چچا جلیس کو دبوچ لیتا اور ان کی گردن توڑنے کی دھمکی دے کر شیخ عاصم سے کوئی رعایت حاصل کرنے کی کوشش کرتا تو اس سے کیا حاصل ہونا تھا؟ اول تو شیخ عاصم اور اس کے کارندوں کو اس بات کا یقین نہیں آنا تھا کہ میں بازو کی ہلکی سی جنبش سے اپنے شکار کی گردن کا کڑاکا نکال سکتا ہوں، اور اگر انہیں اس پہ یقین آ بھی جاتا تو اس بات سے شیخ عاصم کی صحت پر کیا اثر پڑتا تھا کہ میں اس عمارت میں موجود ہر ذی نفسی گردن توڑ ڈالتا، بشمول چچا، چچی اور غزالہ کے۔ بے شک مجھے یقین تھا کہ اگر میں غزالہ کو بھی یرغمال بنا لوں تو شیخ عاصم کو کسی طرح کی تشویش لاحق نہیں ہوگی۔ وہ اس کی بیوی نہیں تھی، وہ تو انتقام اور عداوت کے اس خونی کھیل میں ایک معمولی مہرہ تھی، اور جب وہ مہرہ تھی تو پھر اس کے والدین کی کیا قدر و قیمت تھی؟ شیخ عاصم کی نظر میں نے بڑی حسرت سے سوچا، کاش شیخ کا کوئی خونی رشتہ دار، اس کا کوئی پیارا اس چھت تلے موجود ہوتا اور میں اسی طرح اس کی شہ رگ پر دانت جما سکتا جس طرح شیخ عاصم نے فریال کی شہ رگ پر جما رکھے تھے۔ چچی فاخرہ جب مجھ سے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی تھی تو ایک چھوٹی سی تپائی سے ٹکرا گئی تھی۔ تپائی پر رکھے ہوئے چائے کے برتن نیچے قالین پر گر گئے تھے۔ شیخ عاصم نے گرج کر مجھے حکم دیا کہ میں چائے کے برتن باہر لے جاؤں اور کپڑا لا کر قالین صاف کروں۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ میری تذلیل کا تماشا چچا چچی کو دکھانا چاہ رہا تھا۔ میں نے شیخ عاصم کی نشیلی آنکھوں میں جھانکا۔ ان میں وہی بھیانک دھمکی پوشیدہ تھی جو اس سے پہلے بھی کئی بار میرے حواس کو مجروح کر چکی تھی۔ یہ اس انٹر کام کی دھمکی تھی جس پر میں نے فریال کی چیخیں اور اس کی منتیں سماجتیں سنی تھی۔ میں نے قالین پر سے چائے کے برتن اٹھائے اور انہیں کچن میں لے گیا۔ شیخ سے دور آ کر کلائی پر لگنے والے جھٹکے معدوم ہو گئے، لیکن جب میں دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو جھٹکے پھر سے محسوس ہونے لگے۔ جب میں قالین صاف کر رہا تھا تو شیخ عاصم نے چچی فاخرہ سے مخاطب ہو کر کہا، آنٹی جان، یہ ایک بالکل بے ضرر شخص ہے، اب آپ کو اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال اگر آپ چاہتی ہیں تو سعادت خان ابھی دوسرا ملازم بھیج دیتا ہے، آپ کا آرام ہر چیز سے زیادہ مقدم ہے۔ شیخ عاصم کی انگریزی پوری طرح چچی فاخرہ کی سمجھ نہ آئی۔ وہ سوالیہ نظروں سے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ چچا جلیس نے اس کو بتایا کہ داماد صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔
بات سمجھ میں آئی تو چچی ایک دم نفی میں سر ہلانے لگی. نہیں نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، آپ لے جائیں اسے، پلیز بیٹا آپ اسے لے جائیں. میرا خیال تھا کہ اگلے روز چچا چچی واپس چلے جائیں گے، لیکن ان کے قیام میں توسیع ہو گئی. میری ڈیوٹی مہمان خانے کے کچن میں لگا دی گئی. ہیڈ خانسامہ کو اجازت تھی کہ وہ مجھ سے ہر قسم کا کام لے سکتا تھا، یعنی برتن دھونا، فرش کی صفائی، کچرا اٹھانا، اور اس کے علاوہ ہر وہ کام جو میں اپنے منحوس دستانوں سمیت کرنے کے قابل تھا. بہرحال یہ ہیڈ خانسامہ قدرے بھلا مانس شخص ثابت ہوا. وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ میں یہاں قیدی ہوں اور کسی بہت بڑی مجبوری کے تحت اس عمارت میں ملازم کی خدمات انجام دے رہا ہوں. اس نے مجھ سے خصوصی رعایت برتی اور عملی طور پر مجھ سے کوئی کام نہیں لیا. میں نے 2-3 روز اسی کچن میں گزارے. رات 10 بجے کے بعد میں سرونٹ کوارٹر میں جا کر سوتا رہا. یہاں کے ملازمین نے مجھے دبی زبان سے دستانوں والا کہنا شروع کر دیا تھا. مثلاً دستانوں والا کہاں گیا ہے؟ دستانوں والے کو ادھر بلاؤ. بھائی دستانوں والے ذرا بات تو سننا. ملازمین کے زمرے میں آنے والے تمام مرد و زن میرے عجیب و غریب دستانوں کو حیرت سے دیکھتے تھے، لیکن کسی نے بھی ان دستانوں کے بارے میں کرید کر کوئی سوال نہیں کیا. غالباً انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا گیا تھا. یہ دستانے کسی خاص مٹیریل کے بنے ہوئے تھے. میں نے چمڑا نما بیرونی غلاف کو جلانے، دانتوں سے ادھیڑنے اور نوکیلی چیزوں سے پھاڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہوا. پھر ایک روز مجھے اندازہ ہوا کہ اس چمڑا نما غلاف کے اندر اور اندرونی فوم کے اوپر کوئی دھاتی خول بھی موجود ہے. یعنی اگر کسی طور میں بیرونی غلاف پھاڑ بھی لیتا تو اپنے ہاتھوں کو آزاد نہیں کرا سکتا تھا. اس حوصلہ شکن انکشاف کے بعد میں نے ان عجیب الوضع دستانوں کے خالق پر غائبانہ لعنتوں کی بارش کی اور دستانوں سے الجھنا ترک کر دیا. گزرنے والے ہر دن کے ساتھ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ دستانے میرے جسم کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. دستانوں کے اندر سکڑی سمٹی انگلیوں میں آزادی کی خواہش اور زندگی کی رمق معدوم ہوتی جا رہی تھی. نہ بند مٹھیوں میں پسینے کا احساس ہوتا تھا، نہ ناخنوں کے ہتھیلیوں پر چپنے کا. بس کبھی کبھار خارش ہو جاتی تھی اور یہ چاہتا تھا کہ دستانوں کے اندر کوئی باریک سلائی یا جھاڑو کا تنکا داخل کر کے ہاتھوں کو کھجانا شروع کر دوں. ایک شام شیخ عاصم نے اپنے ساس سسر کو شہر کی سیر کرانے کے لیے اپنی زرد مرسیڈیز پر بھیجا. ابھی انہیں گئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شیخ کے اورنج جوس پینے کا ٹائم ہو گیا. وہ شام کو ٹھیک 6 بجے اورنج جوس کا ایک گلاس لیتا تھا. کوئی ملازم کچن میں موجود نہیں تھا، لہٰذا ہیڈ خانسامہ نے مجھے جوس دے کر بھیجا. ایک نہایت شاندار ٹرے میں جوس کا جگ اور 2 خالی گلاس رکھے تھے. ایک گلاس یقیناً غزالہ کے لیے تھا. میں ٹرے لے کر شیخ عاصم کے کمرے کی طرف بڑھا. جو ہی میں راہداری کے آخری سرے پر پہنچا، رسٹ واچ پر اسپارکنگ ہونے لگی اور کلائی پر ہلکے ہلکے جھٹکے لگنے لگے. میں نے دیکھا کہ میرے نزدیک آتے ہی شیخ عاصم کی رسٹ واچ پر بھی اسپارکنگ ہونے لگتی تھی. اب معلوم نہیں اسے بھی کلائی پر جھٹکے محسوس ہوتے تھے یا نہیں. ممکن ہے جھٹکے محسوس بھی ہوتے ہوں، لیکن ان کی شدت اتنی زیادہ نہ ہو. عاصم اور غزالہ سے کمرے کے باہر ہی ملاقات ہو گئی. وہ پھولوں سے ڈھکی ہوئی بالکنی میں ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھے تھے اور ایسی حالت میں بیٹھے تھے جس میں انہیں کمرے کے اندر بیٹھنا چاہیے تھا. شیخ عاصم کی باہیں غزالہ کے گلے میں تھیں اور وہ بڑی محویت سے غزالہ کے چہرے پر جھکا ہوا تھا. میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر پاؤں سے آواز پیدا کی. غزالہ ٹھٹک کر پیچھے ہٹ گئی. شیخ نے بھی گردن اٹھا کر میری طرف دیکھا. اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے. یس لے آؤ، وہ باروب آواز میں بولا. میں نے آگے بڑھ کر ٹرے شیشے کی تپائی پر رکھ دی. صوفے سے تپائی کا فاصلہ بمشکل 4-5 قدم رہا ہوگا. میری کلائی پر شدید جھٹکے محسوس ہونے لگے، جیسے کوئی لکڑی کے ڈنڈے سے بار بار ہڈی پر ضرب لگا رہا ہو. میں نے سوچا کہ اگر واقعی میرے سینے کے اندر چھپے ہوئے ڈیوائس میں بلاسٹ ہو سکتا ہے تو زندگی اور موت کے درمیان اس وقت کتنا کم فاصلہ ہے. اگر کسی بھی وجہ سے شیخ عاصم اچانک اٹھ کر میری طرف آتا تو میرے معدے میں وہ جان لیوا پٹاخہ چل سکتا تھا جس کی بشارت مجھے شنکر نے دی تھی. جوس رکھ کر میں پیچھے ہٹ گیا. شیخ عاصم نے ابھی تک اپنا بازو غزالہ کے کندھے سے ہٹانے کی زحمت نہیں کی تھی. غزالہ کے چہرے پر حیا کی سرخی تھی.
مجھے شک گزرا کہ شیخ نے جان بوجھ کر میری نگاہوں کو اس منظر سے مجروح کیا ہے۔ بات سوچنے کی تھی۔ وہ کوئی نوجوان اور نوبہتہ دلہا نہیں تھا کہ جس کے لیے رات کا انتظار کرنا بھی دشوار ہوتا ہے، اور اسے جہاں کہیں چند لمحوں کی تنہائی میسر آتی ہے وہ اپنی شریک حیات کو اپنی محبت کا ثبوت فراہم کرنے لگتا ہے۔ وہ ایک سنجیدہ بلکہ کافی حد تک خشک مزاج شخص تھا، پھر وہ کیوں یوں بالکونی میں بیٹھ کر بیوی سے عملی محبت کا مظاہرہ کر رہا تھا؟ شاید اسے معلوم تھا کہ کچن میں کوئی ملازم موجود نہیں اور اس وقت میں ہی جوس لے کر بالکونی میں آؤں گا۔ پھر رسٹ واچ والی بات میرے ذہن میں آئی اور میرا شک مزید پختہ ہو گیا۔ جس طرح میری رسٹ واچ بتاتی تھی کہ شیخ عاصم قریب آ رہا ہے، اسی طرح شیخ عاصم کی رسٹ واچ بھی اسے میری آمد سے آگاہ کر دیتی تھی۔ یقیناً میری آمد سے ذرا پہلے وہ جان کیا ہوگا کہ میں راہداری کے آخری سرے پر ہوں۔ وہ سنبھل کر بیٹھ سکتا تھا، لیکن اس نے سنبھلنے کی کوشش نہیں کی۔ غزالہ اور شیخ عاصم کی قربت کا اذیت ناک منظر نگاہوں میں بسا کر میں کچن میں واپس آ گیا۔ اس منظر کی تلخی ہی مجھے رات بھر جگانے کے لیے کافی تھی، لیکن رات پہلے پہر مجھے ایک اور چرکا لگا۔ میں کچن سے فارغ ہو کر اپنے کوارٹر میں جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ چچا جلیس کا پیغام ملا۔ ایک ملازم نے بتایا کہ روم نمبر 5 کے معزز مہمان مجھ سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ میں پہنچا تو چچا جلیس کو کمرے سے باہر قالین پوش راہداری میں ٹہلتے پایا۔ مجھے دیکھ کر چچا بیت کی کرسی پر بیٹھ گیا اور مجھے اپنے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نشست سنبھال کر میں نے سوالیہ نظروں چچا کی طرف دیکھا۔ تم غزالہ کے پیچھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے شاہ جہان؟ کیوں اس کی زندگی سے نہیں نکل جاتے؟ اب اور کتنا برباد کرو گے اسے؟ اس کے عام سے لہجے کے نیچے غیظ و غضب کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ میں نے کہا، چچا، میں تمہاری بیٹی کی زندگی سے اسی دن نکل گیا تھا جب میری ایک چھوٹی سی بھول کی سزا میں تمہاری بیوی نے مجھے سر عام برہنہ کر کے پٹوایا تھا، اور اس منظر کے صدمے نے میرے والد کی جان لے لی تھی۔ اس روز سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا تم سے یا تمہاری بیٹی سے۔ تم ہمیشہ کی طرح جھوٹ بول رہے ہو شاہ جہان۔ تم جس واقعے کا ذکر کر رہے ہو وہ ایک سنگین اتفاق تھا۔ ہمیں بھی اس کا اتنا ہی دکھ ہے جتنا تمہیں ہو سکتا ہے۔ تم نے اپنا باپ کھویا تھا تو میں نے بھی بھائی کھو دیا تھا۔ تمہیں کیا معلوم میں نے کتنے آنسو بہائے ہیں اس دکھ میں، لیکن تمہیں صرف اپنا دکھ نظر آتا ہے۔ تم نے اپنے اندر انتقام کا سانپ پال رکھا ہے، اور اب اسی سانپ سے میری بیٹی کو ڈسوانے کے لیے اس کا سایہ بنے ہوئے ہو۔ اب اور کتنا زہر گھولو گی اس کی زندگی میں؟ بس کر دو یہ گھناؤنا کھیل۔ اگر تمہارے دل میں رشتوں کا تھوڑا بہت بھی احترام باقی ہے تو ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل جاؤ۔ میری رگوں میں آگ جاگ اٹھی۔ مت کرو میرے سامنے رشتوں کے احترام کی بات۔ رشتوں کا احترام سمجھانا تو جا کر اس عورت کو سمجھاؤ جو اپنی 5 سالہ معصوم اور یتیم بھتیجی سے جانوروں کا سلوک کرتی رہی ہے اور اس کے نازک ہاتھوں پر گرم لوہا رکھ کے داغتی رہی ہے۔ میں تو شروع سے ہی وحشی اور جنگلی ہوں، مجھے کچھ مت سمجھاؤ۔ میں جانتا تھا کہ تمہیں سمجھانا اور دیواروں سے سر پھوڑنا ایک برابر ہے، اسی لیے تمہارا پتہ ٹھکانہ معلوم ہوتے ہوئے بھی میں نے کبھی تم سے ملنے کی کوشش نہیں کی، اور نہ کبھی آئندہ کروں گا۔ بس ایک آخری بات تم سے کہنا چاہ رہا ہوں، یہاں سے جا کر اس بارے میں تھوڑا سا سوچنا۔ اگر وقار بھائی زندہ ہوتے اور ان کے علم میں آتا کہ تم اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو تو ان کا کیا رویہ ہوتا؟ کیا وہ تمہاری حرکتوں سے چشم پوشی کر لیتے؟ کیا وہ یہ نہ کہتے کہ اپنی عزت اپنے قدموں تلے نہ روندو؟ اور اگر وہ تم سے یہ کہتے تو کیا تم ان کی بات اسی طرح ٹھکراتے جس طرح میری بات ٹھکرا رہے ہو؟ چچا جلیس، مجھے لفظوں کے طوطے چوڑیاں مت سکھاؤ۔ جو بات کہنی سیدھی طرح کہو، اور سیدھی بات یہ کہ مجھے تمہاری بیٹی کے قریب رہنے یا اس کی ہنستی مسکراتی زندگی میں زہر گھولنے کا واقعی کوئی شوق نہیں۔ تھوڑی سی کوشش کرے تو یہ بات ایک اندھا بھی جان سکتا ہے کہ میں یہاں اپنی مرضی سے مقیم نہیں ہوں۔ تمہارے داماد صاحب نے مجھے زبردستی یہاں رکھا ہوا ہے۔ وہ جب چھوڑے گا یا جب بھی میرا داؤ لگے گا میں 1 منٹ بھی یہاں رہنا پسند نہیں کروں گا۔ ہاں، اگر تم چاہو تو اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ داماد صاحب سے کہہ کر مجھے گولی مروا دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ چچا جلیس کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن میں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور رخ پھیر کر سرونٹ کوارٹرز کی طرف چل پڑا۔ میرے سینے میں ایک تازہ آگ روشن ہو چکی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میرا سینہ ہی نہیں، گرد و پیش کی ہر شے جل رہی ہے۔ پرانے زخموں سے کھرن کیا اترا، ہر رگو پے میں کرب کا دریا بہہ نکلا۔ چچا جلیس کو کیا پتا تھا کہ وہ کس شخص پر الزام لگا رہا ہے۔ اگر میں نے اپنے ساتھ ہونے والے مظالم کا انتقام خدا نہ خواستہ غزالہ سے لینا ہوتا تو کب کا لے چکا ہوتا۔ آج سے 6-7 سال پہلے
میرے جیل جانے سے قبل بے شمار ایسے مواقع آئے جب میرے اور غزالہ کے درمیان ترغیب آمیز تنہائی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ وہ مجھے اپنا سب کچھ سمجھتی تھی اور سرتاپا خود سپردگی خود آمادہ تھی۔ میں نے اسے جس ڈگر پر چلانا چاہتا وہ میرا ہاتھ پکڑ کر سر پر دوڑتی چلی جاتی، لیکن میں نے کبھی انتقامی سوچ کو ذہن میں جگہ نہیں دی۔ یہ تو خیر ماضی کے بعید کی بات تھی۔ آج سے چند ماہ پہلے بھی غزالہ اور اس کی غیر مشروط محبت ہر جگہ اور ہر وقت میری دسترس میں تھی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے کسی سے کوئی بدلہ چکانا ہے۔ میں کسی کو کیا سزا دیتا؟ میں تو خود اپنے حالات کی سزا بھگت رہا تھا۔ جل کوٹ میں اپنے ساتھ بیتنے والی قیامت کے بعد میرے ذہن میں جو گرا پڑی تھی وہ برسوں بعد بھی کھولے نہیں کھلی تھی۔ غزالہ کی محبت میں تڑپنے کے باوجود میں اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکا تھا، اور وہ اب ایک ایسے راستے پر چل نکلی تھی جس پر کبھی میرے قدم نہیں پڑنا تھے۔ اوہ غزالہ، تم نے مجھے تھوڑی سی مہلت تو اور دی ہوتی، اپنے ذہن کی گتھی سلجھانے کی میں تھوڑی سی کوشش اور کر لیتا۔ کیوں تم نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا اتنی جلدی؟ میں سرونٹ کوارٹر کی تاریکی میں اپنے بستر پر لیٹا رہا اور کروٹیں لیتا رہا۔ چارپائی کی چوں چرا سن کر ساتھ والے کوارٹر سے میرے ساتھی ملازم نور احمد نے آواز دی، کیا بات ہے جی، نیند نہیں آ رہی؟ حالانکہ میری حیثیت یہاں جونیئر ملازم کی تھی، لیکن دوسرے کئی ملازمین کی طرح وہ بھی تنہائی میں مجھے احترام سے بلاتا تھا۔ ہاں یار، سر میں درد سا ہے۔ اچھا، میں بھی آپ کا علاج کرتا ہوں۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور نور احمد نے اندر آ کر چپکے سے وسکی کی کوارٹر بوتل میرے ہاتھ میں تھما دی۔ سینے میں شعلے سے بھڑک رہے تھے۔ ان شعلوں پر ڈالنے کے لیے یہ پانی مجھے بہت موزوں محسوس ہوا۔ میرے ہاتھوں پر منحوس دستانے تھے، لہٰذا نور احمد نے میرے لیے ڈھکن کھولا اور میں نے منہ سے لگا کر بوتل کو اوپر اٹھایا، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ایک گھونٹ لیے بغیر بوتل نیچے رکھ دی۔ نہیں نور احمد، اسے رہنے دو، یہ تو اور آگ بھڑکائے گی۔ اگر تمہارے پاس کوئی نیند کی گولی ہے تو لا دو۔ ہاں، نیند کی گولیاں تو ہیں میرے پاس، وہ بولا۔ پھر وہ 81 کی 3 گولیاں اٹھا لایا۔ میں نے تینوں ایک ساتھ نگلی اور پڑھ کر سو گیا۔ صبح بہت دیر سے آنکھ کھلی۔ سعادت خان نے چنگھاڑ کر مجھے جگایا۔ میرا خیال تھا کہ چہرے پر ایک یادگار مکہ کھانے کے بعد وہ بہت محتاط ہو جائے گا، لیکن اس کی خود سری میں کوئی زیادہ فرق نہیں آیا۔ میں نے خود کو بمشکل اس پر جھپٹنے سے روکا۔ وہ غرا کر بولا، ہم تمہارے والد صاحب کا نوکر نہیں کہ 2 گھنٹہ تمہارے سرانے کھڑا رہ کر تمہیں جگاتا رہے۔ چلو پٹافٹ چھوڑو اس چارپائی کو، ناشتہ ماشتہ کرو، وردی پہن کر ادھر پورچ میں آ جاؤ۔ تمہیں مہمانوں کو چھوڑنے ایئرپورٹ جانا ہے۔ کون سا مہمان؟ وہی جو بڑے صاحب کا رشتہ دار ہے۔ لیکن تم کیوں پوچھتا ہے؟ چلو اپنا کام کرو، خواہ کا پنگا مت لیا کرو، اور ہاں، آنے سے پہلے ڈرائیور کا ٹوپی ضرور پہننا۔ اس نے سرخ زرد مرسیڈیز کی چابی میرے حوالے کی اور دندناتا ہوا سرونٹ کوارٹر سے نکل گیا۔ ناشتے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، طبیعت بہت بوجھل ہو رہی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر اور وردی پہن کر میں پورچ میں پہنچ گیا۔ چمچم کرتی مرسیڈیز تیار حالت میں کھڑی تھی۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ 9 بجے کے لگ بھگ چچا جلیس، چچی فاخرہ، غزالہ اور شیخ قاسم پورچ کی طرف آتے دکھائی دیے۔ کئی روز بعد شنکر کی صورت بھی نظر آئی۔ وہ حسب معمول کسی خون آشام درندے کی مانند چاقو چوبند نظر آ رہا تھا۔ شنکر کے عقب میں 2 ملازم تھے۔ ایک نے مہمانوں کا سوٹ کیس اٹھا رکھا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں بیگ تھا۔ غزالہ اور چچی کی آنکھیں آبدیدہ ہو رہی تھیں۔ وقت رخصت غزالہ ایک بار پھر ماں سے لپٹ گئی۔ چچا نے اس کے سر پر پیار دیا، پھر شیخ قاسم سے مصافحہ کیا اور وہ دونوں گاڑی میں آ بیٹھے۔ ایک ملازم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ ایئرپورٹ تک کا سفر مکمل خاموشی سے طے ہوا۔ چچا چچی بالکل گمسم بیٹھے تھے۔ بیٹی کی جدائی کا تو یقیناً غم انہیں ہوگا، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے دلوں پر کوئی بوجھ سا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ مجھے قابل رحم محسوس ہوئے، لیکن ہمارے درمیان ایک وسیع خلیج حائل تھی۔ میں چاہتا بھی تو ان سے ہمدردی کے 2 بول نہیں بول سکتا تھا۔ ایئرپورٹ تک کا فاصلہ یقیناً 9 کلومیٹر سے کم تھا، کیونکہ وہاں پہنچنے تک میری منحوس رسٹ واچ پر وارننگ لائٹ ظاہر نہیں ہوئی۔ مہمان ڈپارچر لانچ میں چلے گئے تو ہم نے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ اس وقت تک 10 بج چکے تھے۔ سڑکوں پر ٹریفک کا ازدحام ختم ہو چکا تھا۔ ویسے بھی ہم جس سڑک پر جا رہے تھے اس پر آمد و رفت کم تھی۔
دفتن مجھے چونکنا پڑا. ہمارے آگے جاتی ہوئی ایک شیورلیٹ نے اچانک بریک لگائے اور چرچراتی ہوئی سڑک پر ترچھی ہو گئی. میں نے مرسیڈیز اور شیورلیٹ کے تصادم کو بمشکل روکا. گاڑی رکتے ہی میرا ہاتھ ریوالور کے لیے خود بخود پاکٹ پر آیا، لیکن پاکٹ میں ریوالور نہیں تھا اور نہ ہی میرے ہاتھوں کو یہ توفیق تھی کہ وہ ریوالور چلا سکتے. میں نے عقب نما شیشے میں دیکھا. مرسیڈیز کے عقب میں بھی گاڑی رک گئی تھی. یہ ٹویوٹا جیپ تھی. میں نے پہچان لیا، یہ اینڈرے کی جیپ تھی. جیپ کا اگلا دروازہ کھلا اور دراز قامت اینڈرے چھلانگ لگا کر باہر نکلا. اس کے ہاتھ میں سیاہ نال والا خوفناک ماؤزر تھا. سامنے شیورلیٹ سے بھی 2 افراد باہر نکل آئے. ان میں سے ایک کے ہاتھ میں 222 رائفل تھی. یہ منظر دیکھ کر میرے ساتھ بیٹھے ملازم کی گھگی بن گئی. مرسیڈیز کے شیشے رنگ دار تھے، لہٰذا اندر کا منظر زیادہ وضاحت سے نظر نہیں آتا تھا. اینڈرے کے ماؤزر پر جدید قسم کا سائلنسر تھا. ٹھک ٹھک کی آواز سے اس نے 2 فائر کیے اور مرسیڈیز کے دونوں پچھلے ٹائر بیکار کر دیے. وہ جھک کر دوڑتا ہوا مرسیڈیز کے پاس آیا اور اس کا پچھلا دروازہ جھٹکے سے کھول دیا. کار کے اندر صرف مجھے اور ایک نہتے ملازم کو دیکھ کر اینڈرے کو یقیناً مایوسی ہوئی ہوگی. اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ یہاں ٹھیک ٹھاک ہنگامے کی توقع کر رہا تھا. خوفزدہ صورت والے ملازم نے گولیوں کی مار سے بچنے کے لیے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور میں ہاتھ اٹھائے بغیر ہی کار سے باہر نکل آیا. کوئی اور تو تمہارے پیچھے نہیں آ رہا؟ اینڈرے نے تیزی سے پوچھا. نہیں. باقی افراد کہاں ہیں؟ اینڈرے کی مراد زری گل، فریال اور سروج سے تھی. وہ شیخ قاسم کی رہائش گاہ پر ہیں. ٹھیک ہے، انہیں بعد میں دیکھ لیں گے. تم بیٹھو گاڑی میں اور اس بندر کو بھی بٹھاؤ. اس نے ملازم کی طرف اشارہ کر کے تیزی سے کہا. میں نے ملازم کو ساتھ لیا اور ٹویوٹا جیپ میں آ بیٹھا. اینڈرے نے پھرتی سے ٹویوٹا جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی. اکا دکا گاڑیاں رک گئی تھیں اور ان میں موجود افراد تشویش آمیز خوف سے یہ منظر دیکھ رہے تھے. اینڈرے نے ایکسیلیٹر دبایا اور ٹویوٹا جیپ چیختی چلاتی شیورلیٹ کے پیچھے روانہ ہو گئی. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ فی الحال موقع سے دور، اینڈرے نے امریکن اسٹائل میں مختصر جواب دیا. جو ہی ہم نے ایک نہر پر واقع پل پار کیا، میری کلائی پر پہلا جھٹکا محسوس ہوا. میں نے چونک کر رسٹ واچ کے ڈائل کی طرف دیکھا. سرخ لائٹ اسپارک کر رہی تھی. میں 9 کلومیٹر کی حد پار کر چکا تھا. مسٹر اینڈرے، ذرا گاڑی روکیں، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یہاں رکنا مناسب نہیں، 2 منٹ انتظار کرو. گاڑی فراٹے بھرتی تیزی سے آگے بڑھتی رہی. میری کلائی پر لگنے والے جھٹکے بتدریج شدت اختیار کر رہے تھے. 10 کلومیٹر کی حد کسی وقت بھی پار ہو سکتی تھی. مسٹر اینڈرے، میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ ذرا گاڑی روکیں. اینڈرے کے چہرے پر پہلے تو تذبذب کے آثار نظر آئے، لیکن جب اس نے میرے چہرے کی تشویش پڑھی تو سڑک کے کنارے گاڑی روک دی. کیا بات ہے؟ میں نے اسے اپنی گھڑی کے ڈائل پر ہونے والی اسپارکنگ دکھائی. یہ کیا ہے؟ یہ ایک وارننگ لائٹ ہے اور آگاہ کر رہی کہ مجھے مزید آگے نہیں جانا چاہیے. میں تمہارا مطلب نہیں سمجھ پا رہا. اور یہ تمہارے ہاتھوں پر دستانے کیسے ہیں؟ یہ سارا معاملہ کافی گمبھیر ہے مسٹر اینڈرے. شاید آپ کو یقین کرنے میں دشواری ہو کہ میرے جسم میں دھماکہ خیز مواد موجود ہے اور اگر میں نے مزید آگے جانے کی کوشش کی تو یہ مادہ پھٹ سکتا ہے. اینڈرے اور اس کے مسلح ساتھی نے مجھے یوں دیکھا جیسے میری دماغی صحت پر شبہ کر رہے ہوں. جسم میں دھماکہ خیز مادہ؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہی کہہ رہا ہوں جو حقیقت ہے. بظاہر میں آپ کو آزاد نظر آ رہا ہوں، لیکن حقیقت میں نہیں ہے ایسا. آپ خود سوچیں، شیخ قاسم 100 جتن کر کے مجھ تک پہنچا ہے، اب وہ مجھے آزادی سے گھومنے پھرنے کی اجازت کیوں دے گا؟ یہ دیکھیں یہ رسٹ واچ، یہ اسپارکنگ کرنے کے علاوہ میری کلائی پر مسلسل جھٹکے بھی لگا رہی ہے. یار کیا باتیں کر رہے ہو تم؟ کہیں تم نے پی تو نہیں رکھی؟ اینڈرے نے بیزاری سے کہا. میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہے، اینڈرے کے ساتھی نے میری سوجی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا. ظاہر ہے یہ سوجن ان خواب آور گولیوں کا نتیجہ تھی جو رات میں نے اکٹھی 3 عدد کھا لی تھی. مسٹر اینڈرے، میں پورے طرح ہوش و حواس میں ہوں اور جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حرف بحرف درست ہے. یوں سڑک کے بیچ کھڑے ہو کر باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا. آپ گاڑی ایک طرف کھڑی کر کے میرے ساتھ آئیں، یہاں کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں. مسٹر اینڈرے اور اس کے ساتھی نے آنکھوں میں کوئی بات کی. یقیناً وہ سمجھ رہے تھے کہ کسی وجہ سے میں اپنے حواسوں میں نہیں ہوں. اینڈرے نے کہا،
ٹھیک ہے، کسی مناسب جگہ پر گاڑی روکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کھلی سڑک پر پہنچتے ہی وہ گاڑی کی رفتار اتنی تیز کر دیں گے کہ میرے لیے اس میں سے کودنا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ گھڑی کے ڈائل کا سرخ بلب اب تیزی سے جل بجھ رہا تھا۔ میری زندگی ایک اندیکھی موت کے دہانے پر تھی۔ میں نے تیزی سے فیصلہ کیا۔ اینڈرے یا اس کے مسلح ساتھی کے سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں اتنی تیزی سے حرکت کروں گا۔ میں جیپ کے عقبی دروازے کا جائزہ لے چکا تھا۔ دروازہ کھولنے کے لیے لیور کو صرف نیچے کی طرف دبانے کی ضرورت تھی۔ میں اپنے بند ہاتھوں کے ساتھ بھی لیور کو دبا کر دروازہ کھول سکتا تھا۔ جو ہی جیپ نے ایک موڑ پر ٹرن لیا، میں نے بیٹھے بیٹھے ایک زوردار ٹانگ مسلح شخص کے جبڑے پر لگائی۔ یہ بڑی جچی تلی ضرب تھی۔ مسلح شخص میرے عین سامنے براجمان تھا۔ اس کا سر کھڑکی کی چوکھٹ سے ٹکرایا اور وہ تیورا کر فرش پر گرا۔ میں نے دروازہ کھولا اور طویل جست لگا کر سڑک کے کنارے ایک پھل فروش کی چھاپڑی پر گرا اور پھر زمین پر آ گیا۔ میری ٹوپی اچھل کر دور جا گری۔ یہ ایک گنجان آباد علاقہ تھا اور مین بازار کے اطراف میں تنگ گلیاں موجود تھیں۔ میں گرتے کے ساتھ ہی اٹھ کر ایک بغلی گلی کی طرف دوڑا۔ میں جانتا تھا کہ اینڈرے یا اس کے ساتھی مجھ پر فائر نہیں کریں گے۔ راہگیروں سے ٹکراتا اور کچھ کو گراتا میں بغلی گلی میں پہنچا۔ یہ بمشکل 12 فٹ چوڑی نیم پختہ گلی تھی۔ دونوں طرف رہائشی مکانات تھے۔ گلی میں اندھا دھند بھاگتے ہوئے میں نے مڑ کر دیکھا تو دراز خط اینڈرے کو اپنے عقب میں پایا۔ وہ پینٹ کوٹ میں ملوث تھا اور ہاتھ میں سیاہ ماؤزر تھامے کسی ایکشن فلم کے کردار کی طرح دوڑتا ہوا میرے پیچھے آ رہا تھا۔ اس کی تیز رفتاری اور پھرتی دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی۔ میں نے اپنی ٹانگوں کی پوری قوت صرف کی اور اپنا اور اس کا درمیانی فاصلہ بڑھانے کی کوشش کرنے لگا۔ قریباً نصف فرلانگ آگے جانے کے بعد جو ہی میں گلی میں مڑا، مجھے ایک گھر کا ادھ کھلا دروازہ نظر آیا۔ گلی سنسان تھی۔ میں نے پلک جھپکتے میں فیصلہ کیا اور ایک لمحہ رکے بغیر گھر میں داخل ہو گیا۔ یہ بمشکل 5 مرلے کا مکان رہا ہوگا۔ صحن خالی تھا۔ میں نے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور برآمدے کی طرف آیا۔ یہاں مجھے گھر کی خواتین نظر آئیں۔ ایک جوان سال لڑکی واشنگ مشین میں کپڑے دھو رہی تھی۔ قریب ہی ایک بوڑھی عورت چارپائی پر بیٹھی مٹر کے دانے نکال رہی تھی۔ ایک 2-2.5 سالہ بچہ باغیچے میں کھیل رہا تھا۔ مجھے سامنے دیکھ کر دونوں خواتین چند لمحوں کے لیے سکتے میں رہ گئیں۔ میرے لیے یہ مہلت بہت تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر جوان سال لڑکی کو دبوچ کر اس کی گردن بازو میں کس لی۔ بوڑھی عورت نے چیخنے کے لیے منہ کھولا تو وہ کھلا ہی رہ گیا۔ خبردار، آواز نکالی تو جان سے مار دوں گا۔ بڑھیا سمجھدار تھی۔ اس نے چیخنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ لڑکی کا بھیگا ہوا سراپا لرز رہا تھا۔ گردن پر میری گرفت کی سختی محسوس کر کے اس نے مزاحمت کا ارادہ یکسر ترک کر دیا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر واشنگ مشین بند کی اور لڑکی کو دھکیلتا ہوا برآمدے میں لے گیا۔ اتنے میں ایک 12-14 سالہ نوکرانی بھی جھاڑو پکڑے باہر نکل آئی۔ باہر کا منظر دیکھ کر اس نے ہلکی سی چیخ ماری، تاہم میرے ڈرانے دھمکانے پر وہ مزید چیخنے سے باز رہی۔ باغیچے میں کھیلتا ہوا بچہ اپنی ماں کو مصیبت میں دیکھ کر رونے لگا تھا۔ میں نے نوکرانی کو ہدایت کی کہ وہ بچے کو اٹھا کر کمرے میں لے جائے۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ بڑھیا جوان سال لڑکی کی ساس تھی۔ گھر کے مرد کام پر اور بچے اسکول جا چکے تھے۔ اس وقت گھر میں ان 3 عورتوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ بڑھیا ہاتھ جوڑنے لگی اور بھگوان کے واسطے دینے لگی کہ میں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچاؤں اور جو بھی چیز چاہیے گھر سے وہ لے جائیں۔